21 دنوں میں رنگ لگانے والے درود پاک کے کمالات، دکھوں غموں کے ماروں کا آخری علاج، غیب سے رزق ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کو عطا کردہ وظیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج جو عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ صرف 21 دن کا عمل ہے۔ جن میرے بھائی بہن نے مجھے کالز کی ہیں، واٹس ایپ کیے ہیں، کومنٹ کیے ہیں، کاروبار میں تنگی کے حوالے سے، رزق کی تنگی کے حوالے سے، رزق میں بے برکتی ہے، یا پھر نوکری ہے مگر سیلری کم ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور اگر کاروبار ہے پیسہ بھی آتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو گیا، یعنی کہ برکت نہیں ہے، یا پھر میرے وہ بھائی جو شکایت کرتے ہیں کہ میرا تو سرے سے ہی کوئی کاروبار نہیں ہے، یا سرے سے کوئی نوکری نہیں ہے، یعنی کہ ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے، کسی بھی طرح کا رزق سے جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یہ وظیفہ، یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ، جو انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو عطا کیا تھا، یعنی کہ کملی والے کا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، بڑی مالی تنگ دستی ہے، بڑے حالات خراب ہیں۔ تو کملی والے نے پھر کیا بات کہی، کیا بات ارشاد فرمائی، کیا تم درود پاک نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، جی حضور میں پڑھتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم درود پاک پڑھا کرو تو یوں پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اگر آپ اس طرح سے یہ درود پاک پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دنوں میں مالا مال کر دے گا۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم پاک کی حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک کو پڑھا، یعنی کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجات اس کے بلند فرما دے گا، اور 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پر یہ 4 انعامات ہیں، اور جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کرے گا اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ درود پاک صرف زندگی میں ایک بار ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، انہیں درود پاک کی کیا ضرورت ہے۔ کیسی مثال ہے ان لوگوں نے، کیا یہ سورۃ الاحزاب میں انہوں نے نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کرو۔ اللہ والو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا محبوب تمہارے درود کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب تم درود پڑھو گے تو تمہارا پڑھا ہوا درود تمہیں سنوار دے گا۔ کتنا سنوار دے گا، ذرا توجہ کے ساتھ میرے بہن بھائی میری طرف توجہ کر کے سنیے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یعنی کہ ایسے درود پڑھا کہ ٹھنڈ پڑ گئی ہو، جس نے یوں درود پاک پڑھا صرف ایک بار، رب فرماتا ہے کہ میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کروں گا، اور ایک مقبول حج کا ثواب عطا کروں گا۔ اور پھر غلام کا سوال ہوا کہ غلام کون سا؟ تو رب کریم نے فرمایا غلام
जो सैयदना इस्माइल की औलाद में से होगा वो गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाऊंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ता है, रब्बे करीम फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, सब के सब गवाह हो जाओ, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे मेरी बुजुर्गी और सखा की कसम है, जो कसरत के साथ ज़मीन पर बंदा दरूद पाक पढ़ रहा है, दरूद पाक के एक एक हरूफ के सदक़े में जन्नत में एक एक महल अता करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अब्दका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह वालो, इसके हरूफ गिनो कितने हैं, हिसाब लगा के देखो तो सही कि जन्नत में कितने महल अता होंगे। एक बार पढ़ोगे तो हर हरूफ के बदले जन्नत में एक महल अता होगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये दरूद पाक का जो कारी होगा, जब मेरी बारगाह में आएगा तो उसकी शान ये होगी कि ये लवाहे अहमद के साये में होगा और उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकदार होगा। और अगली बात अल्लाह वालो, ज़रा दिल को थाम कर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब ये दरूद का कारी मेरी बारगाह में आएगा, उसका हाथ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में होगा। सुबहान अल्लाह, उसका हाथ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में होगा। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी मुसीबत, कोई दिली हाजत मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जब ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी मेरा उम्मती कोई भी दरूद पढ़ता है, तो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरूद पाक को लेकर मेरी कब्र मुबारक पर पहुँचेंगे और आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके फ़लाँ उम्मती ने दरूद पाक का हदिया पेश किया है, कबूल फरमाएं। तो मैं इज़राइल को कहता हूँ कि जिस मेरे उम्मती ने दरूद पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह की इजाज़त से उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमा दो, उसको जाकर बशारत दे दो कि तुम अपने मुकद्दरों पर नाज करो कि कि मेरी शिफात तुम पर वाजिब हो गई है। ये कितना बड़ा अमल है, लेकिन बदबख्ती ये है कि आज इस अमल से उम्मत महरूम होती जा रही है। अल्लाह वालो, एक बार दरूद पाक पढ़ने पर इतना इनाम है तो उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में जो कमली वाले पर दरूद पड़ेगा उसका क्या मुकाम होगा, उसकी क्या शान होगी, उसकी दुनिया में कितनी इज्जत होगी और कब्र में कैसा आराम और सुकून होगा और हशर में फिर उसका क्या मकाम होगा और जन्नत में उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना मुकाम बुलंद अता फरमाएंगे। ये बात तो अक्ल में ही नहीं आती, तो मैं अल्फाज में कैसे आपको समझाऊं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर इज़राइल मेरी बारगाह से निकलेगा और इस दरूद पाक को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ेगा और रब की बारगाह में जाकर अर्ज करेगा, या अल्लाह, फुलां बिन फुलां ने तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उम्मती ने दरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त 10 रहमतें नाजिल फरमा देंगे। पहले 10 रहमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से नाजिल फरमाई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 रहमतें और नाजिल फरमा देंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक के एक एक हरूफ से
ایک ایک فرشتے کو پیدا کریں گے، اور وہ فرشتہ ایسا ہوگا اس کے 360 سر ہوں گے، پھر ہر سر میں 360 منہ ہیں، پھر ہر منہ میں 360 زبانیں ہیں، پھر ہر زبان پہ 360 بولیاں ہیں۔ وہ تمام زبانوں کے ساتھ، تمام بولیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے گا۔ قیامت تک کے لیے وہ تمام فرشتے جو ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے، قیامت تک کے لیے حمد و ثنا کرتے رہیں گے، ان کا تمام اجر و ثواب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس نے کملی والے پر صرف ایک بار درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنا بڑی نعمت ہے، اور اس پر ایک بار پڑھنے پر اتنا انعام ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو پڑھے گا اس پر کتنا کرم ہوگا۔ تو اللہ والو، کثرت کے ساتھ کملی والے پر درود پڑھا کرو۔ اور آج آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کیا ہے۔ اب یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے آپ نے؟ یہ 21 دن کرنا ہے۔ انتہائی آسان عمل ہے۔ اس درود پاک کو آپ نے 1000 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ ٹوٹل 50 منٹ کا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا درود پاک ہے، اور 50 منٹ میں یہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ 1000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھیں اور ایک ہی نشست میں پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ 500 صبح پڑھ لیں اور 500 شام کو پڑھ لیں۔ محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پڑھیں، چبا چبا کر۔ آپ نے ایسے لذت کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے آپ نے مزے لے لے کر پڑھنا ہے، تو پھر بھی آپ کے 50 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو آپ 40 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے کتنی عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے، چاہے تو ایک ایک تسبیح کر کے پڑھ لیں، چاہے 200 کر کے پڑھ لیں، چاہے 1000 بار ایک بار ہی پڑھ لو۔ روزانہ کا 1000 بار آپ نے پورا کرنا ہے۔ 21 دنوں میں 21000 بار پڑھا جائے گا۔ جب 21000 مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بنائیں اور گھر کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں سب میں تقسیم کر دیں۔ اللہ والو، اب آپ اس درود پاک کے قاری ہو گئے، اب آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب آپ نے روزانہ اس کو 313 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اب یہ عمل جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جب چاہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر کسی کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ہر مسئلے آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے، کہ پھر وہ کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، بیماریوں کی وجہ سے تنگ ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، نوکری نہیں ہے، بچیوں کے رشتے میں رکاوٹ ہے، کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، ذاتی گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، ایسے نصیب بدلیں گے کہ پوری دنیا آپ پر رشک کرے گی۔ تو جس نے پوری زندگی کے مسائل حل کروانے ہیں وہ اس 21 دن کے عمل کو زندگی میں ایک بار لازمی کر لے۔ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، غیب سے ہر مدد حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ چھوٹا سا یہ درود پاک ہے، 21 دن میں آپ نے 21000 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بہت ہی چھوٹا سا یہ درود پاک ہے، بار بار اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ نے اس کو 21000 مرتبہ مکمل کرنا ہے، اور اپنے رب سے جو جو مانگتے جائیں گے میرا رب غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ ایک بار میرے